مشکل پریشانی پیش آئی اور اس کو اللہ نظر نہ آیا، وہ ہار گیا۔ کسی نے پوچھا رب کے کیا معنی ہے؟ کہا جب بھی، آپ سنیے گا ذرا غور سے، جب بھی انسان کو کوئی مشکل پریشانی، دکھ، تکلیف، مسئلہ، الجھن کوئی بھی پیش آئے، پہلی نظر جس پہ جائے وہ رب ہے۔ کون سی نظر؟ کون سی نظر؟ پہلی نظر جس پہ جائے وہ رب ہے۔ آپ نے بچہ کا مزاج دیکھا؟ بچہ ہر زندگی کے شعبے میں اماں کہتا ہے، ماں کہتا ہے۔ اس کی پہلی نظر جہاں اٹھتی ہے وہ ماں ہے۔ پوچھا نا کہ اماں ہمارا رب کون ہے؟ کہا ہمارا رب تو فرعون ہے۔ تو پوچھا اماں فرعون کا رب کون ہے؟ اس نے کہا بیٹا یہ باتیں نہیں کیا کرتے، پہلی نظر جس پہ جائے۔ تسبیح خانہ اب تک پہلی نظر پہ ہی محنت کر رہا ہے، حیران ہوں۔ مشکل آئی، پریشانی آئی، دکھ آیا، الجھن آئی، ناکامی آئی، پہلی نظر تسبیح، وظیفے اور دعا پہ گئی۔ اس سے مراد اللہ۔ پہلی نظر کس پہ گئی؟ پہلی نظر سخت پیاس لگی ہو تو پہلی نظر کھانے پہ جاتی ہے، پانی میں، اور سخت بھوک لگی ہو تو پہلی نظر، حالانکہ دسترخوان پہ پانی بھی ہے، کھانا بھی ہے اور نعمتیں بھی ہیں، سخت پیاس ہو تو پہلی نظر کس میں؟ بس پہلی نظر۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگی کا جو میدان تھا وہ یہ تھا، اور سارے آل رسول، اصحاب رسول کی زندگی کا جو میدان تھا وہ یہ پہلی نظر تھی۔ اور سارے اللہ کے ولی، کتب، اوقات، ابدال جتنے بھی تھے ان کی پہلی نظر یہی تھی۔ ان کی پہلی نظر فوراً اللہ پہ جائے۔ اب اس پہ واقعہ سنو۔ محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ بادشاہ ہیں، ان کا اونٹ جا رہا تھا اور اونٹ پہ جواہرات لدے ہوئے جا رہے تھے۔ اونٹ پھسلا، سارے جواہرات بکھر گئے۔ خدام، غلام، وزیر، سب چننے پہ لگے، پر میں نہیں نہ چنوں۔ اپنے وزیروں سے، اپنے خداموں سے، اپنے غلاموں سے کہا جو ہیرا جواہر، جو موتی کسی کی ہاتھ میں لے لو۔ سب ٹوٹ پڑے، لوٹی پائی گئی۔ لوٹی کہتے ہیں لوٹ پائی گئی۔ ایک بندہ چپ کر کے کھڑا رہا، پوچھا تو نہیں لوٹتا، تو نہیں کرتا؟ اس نے کہا جی یہ ہیرے جواہرات آپ کی وجہ سے ہے اور میری نظر آپ پہ ہے، آپ ہیں تو سب کچھ ہے۔ اور وہ ان کا غلام ایاس تھا۔ انبیاء کرام کی محنت کا میدان پہلی نظر ہے، اور یہ نظر پھر کام کیا آئے گی؟ جب پہلی نظر بچے کی اللہ کی طرف اٹھتی ہے، اللہ پہلے دن سے مشق کراتا ہے کہ دیکھ میرا بندہ، جب تو بچہ تھا تو تیری ہر نظر ماں پہ اٹھتی تھی۔ دنیا جہان کے کھانے کھلانے والے ہوں، بچے کو ماں نظر نہ آئے، بچے کو سکون نہیں آتا۔ ساری دنیا ہو، بندے کو اللہ نظر آئے، بندے کو سکون نہیں آتا۔ یہ مقام ولایت ہے، یہ درویش طریقہ، صوفیت کا یہ مقام ہے۔ اور امام الاصفیاء، صوفیوں کے امام حضرت علی مرتضی صوفیوں کے امام ہیں، اولیاء کے امام ہیں، متقیوں کے امام ہیں۔ ان سے کسی نے پوچھا اللہ کو کیسے پہچانو؟ فرمایا بچے کے ذریعے۔ وہ کیسے؟ فرمایا بچے کی ہر آس اور ہر مراد ماں ہوتی ہے، تیری ہر آس اور ہر مراد اللہ ہو۔ میرے ساتھ سب کہو، دل کی گہرائیوں سے، اندر کے درد سے، کیفیت اور وجدان سے، اللہ۔ پھر کہو، پھر کہو، اللہ۔ اندر کا وجدان، میں کہ اللہ کو پہچانا بچے سے سیکھ۔ غزالی فرماتے ہیں امام ہیں صوفیوں کے، اولیاء کے، ابدالوں کے، غوثوں کے، کلندروں کے، درویشوں کے،
متقیوں کے امام ہیں. اب ان کی اگلی بات سن. دیکھا کہ ایک بندہ ہے راستے میں بیٹھا ہے, آنکھیں اس کی بند ہیں اور زمین پہ کچھ ٹٹول رہا ہے, کچھ چیز تلاش کر رہا ہے. آپ نے فرمایا کیا تیری بینائی نہیں ہے؟ فرمایا ہے. تو فرمایا پھر آنکھیں بند کر کے کیا تلاش کر رہا ہے؟ فرمایا اپنے دل کی آنکھوں کو ٹٹول رہا ہوں کہ جس دن یہ آنکھیں میری بند ہو جائیں گی ہمیشہ کے لیے, کیا میرے دل کی آنکھیں ساتھ دیں گی؟ جس دن یہ میری آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں گی کیا میرے دل کی آنکھیں ساتھ دیں گی؟ بس وہ ان آنکھوں کو ٹٹول رہا. یہ فقیر ان دل کی آنکھوں کو کھلواتے ہیں, دل کی آنکھوں کو کھلواتے ہیں. دل کی آنکھیں کھلواتے ہیں. اور جب دل کی آنکھیں کھلتی ہیں, جب دل کی آنکھیں کھلتی ہیں پھر کائنات کے راز کھلتے ہیں اور رب ایسی آنکھوں سے اپنی پوری طاقت قوت اور کیفیات کے ساتھ میرا رب ایسے نظر آتا ہے. جب دل کی آنکھیں کھلتی ہیں اور دل کی آنکھیں زندہ اور تابندہ ہو. سارے انبیاء کی محنت یہی تھی, اور امام الاسفیاء صوفیوں کے امام حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی محنت بھی یہی تھی کہ دل کی آنکھیں کھل جائیں اور ہماری پہلی نظر, پہلی پکار اللہ پہ جائے. پہلی نظر اللہ پہ جائے, پہلی نظر اللہ پہ جائے. اور جس کی پہلی نظر اللہ پہ گئی ہے اسی کا نام ولایت ہے. بس ختم. ولایت کے لیے یاد رکھیے گا ہواؤں میں اڑنا لازم نہیں ہے. ولایت کے لیے ولایت کا لباس پہننا لازم نہیں ہے. اور ولایت کے لیے غاروں اور جنگلوں میں رہنا اور ترک دنیا اور شادی نہ کرنا, بچے نہ ہونا, اچھا کھانا حلال میں اگر میسر ہے تو نہ کھانا, اس کا نام ولایت نہیں ہے. یہ ایک زندگی کا اور شعبہ ہے جس کو زاہدانہ زندگی کہتے ہیں. ولایت کی پہلی سیڑھی اور پہلا قدم جو اولیاء صلحاء اللہ کے ولیوں نے کتبوں غوثوں قلندروں نقیبوں نجیبوں ابراروں نے دیا ہے, وہ پہلا قدم اور پہلا نظام وہ صرف اور صرف یہ ہے, وہ صرف اور صرف کہ اس کی پہلی نظر کہاں اٹھتی ہے. پہلی نظر, بس جب پہلی نظر جس کی اٹھی ہے نا وہ سمجھ لیں کہ وہ ولایت کے راہوں پہ چل پڑا ہے. اور جہاں پہلی نظر اس کی گری ہے, پانی آئے سامنے, پانی کے آتے ہی دل میں کیفیت کیا اٹھی کہ کریم پانی سے میری پیاس نہیں بجھے گی, تیرے امر تیری شفقت تیرے کرم سے میری پیاس بجھے گی. یہ پہلی نظر کا کرشمہ. سواری آئی کھڑی ہے, سخت اضطرار ہے. میں آپ کو ولایت کی مشقیں کرا رہا ہوں, ذرا غور سے سمجھیے گا. یہ زندگی میں چلتے پھرتے مشقیں کر لیں, ولایت کے مقام پہ پہنچیں گے. اور جب اللہ کے حضور حاضر ہوگی, اللہ پاک ان فرشتوں کو استقبال کے لیے بھیجے گا جو غوث اعظم اور بڑی بڑی ہستیوں اور داتا صاحب کی روح کو لینے کے لیے آئے تھے. ان ہستیوں کو آپ جیسے لوگوں کے لیے بھیج کے اللہ کہے گا جاؤ اس روح کا استقبال کرو. میں اس کی چھوٹی موٹی ذرا مشقیں بتا رہا ہوں, اگر آپ سنتے جائیے گا. سخت پیاس ہے, پانی سامنے ہے, پینا بھی ضروری ہے, جان بچانا بھی ضروری ہے. اب اس جان بچانے میں پہلی نظر اس پہ آئے کہ مولا پانی مخلوق ہے, تو خالق ہے, تیرا امر ہوگا, تیرا حکم ہوگا تو پانی سے پیاس بجھے گی. بس اتنا سا تصور پانی پی لیا, بس یہ تصور چھوٹا سا. کھانا سامنے ہے اور یہی تصور کہ اللہ بھوک تو مٹائے گا, تیرے امر سے ہوگا. قیامت کے دن ایک بندہ ساری دنیا کی چیزیں کھا جائے گا, اس کی بھوک ختم نہیں ہوگی. اور دنیا میں ہمارے ہاں ایک بیماری ہوتی ہے, اس کو کہتے ہیں جول قلب یا جول بکر, گائے کی بیماری یا کتے کی بیماری. میں نے ایک بندہ زندگی میں دیکھا ہے, خط بہت پڑھے ہیں, مریض بھی دیکھے ہیں, لیکن ایک ہمارے محلے میں ایک صاحب تھے, سارا دن کھاتے تھے, پھر گھر سے کام ختم ہو جاتا تھا. پھر ایک بندہ تھا جو ہوٹل سے ان کو لا کے روٹی اور سالن دیتا تھا, وہ کھاتے تھے. میں نے ایک بندہ دیکھا, اس کو جول قلب تھی, کتے کی کھان بیماری. اور جول بکر, بکر کہتے ہیں بکرا گائے کو. کھانا سامنے آتے ہی یہ اللہ پیٹ تو بھرے. سواری سخت گرمی ہے, دھوپ ہے, ہاتھوں سے بندہ سایہ کرتا ہے اور سواری کا انتظار ہے, اور جی میں ہے کہ سواری آئے اور سواری بھی ٹھنڈی ہو اور میں اس پہ بیٹھ کے اپنی منزل پہ پہنچوں. اسی لمحے نظر سواری سے زیادہ اللہ پہ جائے. کہ اللہ تیری امر سے, تیرے حکم سے, تیری رحمت سے, تیری شفقت سے, تیری عطا سے, تیرے کرم سے, تیرے فیض سے اور تیری مہربانی سے مولا میری ضرورتیں پوری ہوں گی. اللہ میری ضرورتیں پوری کر دے, اور تو ہی کرے گا. اللہ کہتے ہیں میرے بندو
सख्त सवारी की जरूरत थी, अब ये मेरा बंदा सिर्फ मुझे पुकार रहा है और इसकी नजर मुझ पे आई है, मुझ पे आई। हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह अपने मुर्शिद की बारगाह में रहते थे। इनकी नजर मुर्शिद पे उठती थी और मुर्शिद के लिए झुकती थी। बहुत मुरीद थे पर इनकी नजर वहीं उठती थी, वहीं झुकती थी। और फिर जब आजमाइश में पूरे उतरे तो जब ये दूर से होते थे तो इनके मुर्शिद ने देख के कहते थे, ठर ठर वैया मेरा सजन प्याम दे, ठर ठर वैया मेरा कलेजा ठंडा हो जाए, मेरे कलेजे में ठंडक पड़े, मेरा प्यार, मेरा दोस्त, मेरा सजन आ रहा है। इनकी नजर पे परखा सारी उम्र मुर्शिद ने नजर को परखा। जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह बैठे थे और ये जुनैद बगदादी अपने मुर्शिद की आखिरी सफों के मुरीद थे, पहली सफों के मुरीद नहीं थे। पहली में सीनियर बैठते, आखिरी सफों के मुरीद थे। एक बाबा जी आए दरवेश तख्त पे उड़ते हुए और थोड़ा सा दूर जाके उनका तख्त उतर गया, थोड़ा सा दूर जाकर तख्त उतर। इन्होंने जो देखा ना मुरीदीन ने, तख्त को ऐसे से तख्त जा रहा और तख्त वहां जाके उतरा, एक उठा दूसरा उठा, अब वो उठते गए, जुनैद आगे बढ़ते आए, जगह बनती गई, उठते गए, आगे बढ़ते गए, आगे बढ़ते गए, आगे बढ़ते गए, हत्ता के एक भी ना रहा। तो जुनैद उनके मुर्शिद से सख्ती रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा, जुनैद कहां गए सारे? तो मेरे कोई दुर्वेश है, तख्त पे उड़ते हुए आए थे, वो उनके पीछे गए, तू ही गया? उसमें ऐसे लाख आए, करोड़ आए, मेरी नजर तो आपके लिए उठी, आपके लिए झुकी, मेरे लिए तो सारी कायनात आप है। मुर्शिद ने दिल की गहराइयों और विजदान से फरमाया, अच्छा तो अकेला ही जुनैद है। तारीख इंसानियत आज तक जुनैद बगदादी का असल नाम नहीं बता सकी। ज्यादा से ज्यादा लिखते हैं आपका नाम अब्दुल्ला था, अब्दुल्ला अल्लाह का बंदा, खैर अल्लाह का बंदा ही था। उनका असल नाम कायनात सारी भूल गई, सदियां हो गई हैं, 10 सदियां तो हजरत बाबा साहब को हो गई हैं और ये उनके मुर्शिद के मुर्शिद थे। 1000 साल से ज्यादा अरसा हो गया, 1000 साल से ज्यादा अरसा हो गया जुनैद बगदादी का नाम कोई नहीं बता सकता कि जुनैद बगदादी का नाम था क्या, कोई नहीं बता सकता। असल नाम भूल गया। और जुनैद कहते हैं लश्कर को, एक लश्कर का छोटा सा हिस्सा लश्कर को कहते हैं, मुर्शिद ने क्या फरमाया, जा तो अकेला ही लश्कर है, इन सब पे भारी है। और सारी दुनिया की इंसानियत एक और चीज भी बताती है, तारीख, उनमें से कुछ एक का नाम भी तारीख ने याद नहीं रखा, मिट गया, जो अंदर आगे अगली सफ में बैठने वाले थे और पिछली सफों का जो शख्स जिसकी नजर कहीं नहीं गिरी, आज जुनैद 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 सारा जहां कह रहा। यहया बिन यहया उंदलसी, उंदलस स्पेन, कहां मदीना, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का नाम सुना, बड़ी हस्ती है। उनकी खिदमत में, उनके सामने ज़ियारत, उनकी सोहबत, जैसे आप दूर परे से आप आए बैठे सुना गए और मदीना में जाके रहने लगे, मदीना में रहने लगे। ये पिछली सफों के शागिर्द थे, इनको कोई नहीं जानता था। अगली सफों के शागिर्द और थे, उनको जमाना जानता था और उनका जमाना एहतराम करता था, उनको जमाना जानता था। कानों ने एक दूसरे की बात सुनी कि मदीना की गलियों में हाथी आया है, हाथी तो अफ्रीका का जानवर है। उसने कहा ये वो हाथी है जो अब्रह लाया था लश्कर, अलम तर कई फकाल रब्बुका बिअस्हाबिल फील, फील है, फील अरबी में कहते हैं हाथी को। हाँ वही है, एक उठा, दूसरा उठा, तीसरा उठा, ये उठते गए, यहया आगे आते गए, आते गए, आते गए, आते गए। पूछा शेख ने, इस हम कहां गए? उन नबी मदीना की गलियों में हाथी आया है, हाथी देखने गए, तू नहीं देखेगा? ओह नहीं जी, हाथी सारा जहान देखे, मैं देखूं ना देखूं तो क्या हरज है, मैं तो सिर्फ आपको देखने आया, मैं तो आपकी नजर और आपकी सोहबत और आपकी बरकत का कमाल लेने आया, और मेरे लिए सब कुछ आप था। बस जो उन्होंने दुआ की अंदर से आह निकली ना, और वहीं मोहरें लग गई। आज भी इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की हदीसों को जिसने पढ़ना है, वो सीनियर सारे अगली सफों में बैठे, किसी एक का नाम भी किसी को याद नहीं नहीं नहीं, और अगर याद आता है तो सबसे पहले आता है यहया बिन यहया उंदलसी रहमतुल्लाह ताला। सारी विलायत के राज नहीं है,
اور तस्बीह खाना इन राजों को दे रहा है बहाने बहाने से। मुश्किल आई, परेशानी आई, दुख आया, उलझन आई, मुसीबत आई, फौरन नजर किस पे गई? अल्लाह पे। वजीफे के नाम पे, तस्बीह के नाम पे, जिक्र के नाम पे, नफिल के नाम पे, रुकू सजदे के नाम पे, क़याम तऊद के नाम पे, सलाम और अल्लाह के नाम और दरूद और कमली वाले के, बस अल्लाह के हबीब और उन पे नजर गई, उठी एकदम। मेरा अल्लाह ऊपर से अपने खुफिया कैमरों के जरिए सारे मंजर देख रहा, और मेरा अल्लाह कहता है कि इस बंदे की नजर जा कहां रही है, और ये जो तारिक मिंबर पे बैठा है ये लोगों की नजरें डलवा कहां रहा है, डलवा कहां रहा है। अनारकली में पुरानी सी बात है, मैं अनारकली का एक कूचा है उसमें जा रहा था, मुझे कहा किसी ने कि यहां एक पीर साहब बैठते हैं, 2000 से पहले की बात है। मैं उनके पास गया, ऐसे चलते हुए मेरे साथ उनका एक मुरीद था कि जी बैठते हैं, आप मुनासिब समझे तो सलाम कर लो। मैं चलते हैं, सलाम किया, सलाम करके थोड़ी देर बैठा तो मुझे कहने लगे एक सबक याद कर लो। मैंने कहा जी फरमा दे। मेरे मुरीद से पूछो, उसका शेर है, मुझे पहला मिसरा भूला हुआ, उस शेर के अंदर उनका सबक है, शेर है एक उर्दू का। उसका दूसरा सबक है खुदा को छोड़ दे यहां इल्लल्लाह पीर को माने। अब रब को छोड़, रब भी, मुश्किल कुशा भी, नबी भी, कलमा भी, सब कुछ तेरा पीर है। मुझे बड़ी हैरत हुई, तो मैंने फौरन कहा, मैंने कहा आप तो पीर हैं, पीर के हकूक हैं, पीर का इश्क लाजम है, पर आप तो अल्लाह वाले हैं, अल्लाह वाले तो अल्लाह की नजरें डलवाते हैं। इमाम अल-औलिया, इमाम अल-अत्किया हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम का एक बंदे ने दामन पकड़ा और खींचा और कहा अल्लाह के लिए दे दो। आपने उसकी तरफ देखा और मस्जिद की तरफ इशारा किया, बोला वहां जाओ और जाके अल्लाह से नफल पढ़ के मांगो। उसने तो मैं आपके पास आया हूं, कहा जब मुझे भी जरूरत है मैं भी नहीं जाता, जब मुझे जरूरत होती है तो मैं भी नहीं जाता। मैंने उनसे अर्ज किया, मैंने कहा पीर तो अल्लाह से मिलाता है, पीर तो अल्लाह की राह दिखाता है, आप क्या कह रहे हैं खुदा को छोड़ दे जाओ इल्लल्लाह पीर को माने, अब रब को छोड़, नाज़बिल्लाह अल्लाह की कोई जरूरत नहीं है। मुझसे कहने लगे आप मुल्ला मौलवी हो तो हमारी बात समझ नहीं आ सकती। मैंने कहा मैं मुल्ला मौलवी नहीं हूं, मैं फकीर सूफी हूं, मैं सूफी हूं, मैं आपकी राहों का साथी हूं, मुझे समझाओ ये सबक। कहने लगे अगर सूफी है तो कामिल नहीं है, अगर सूफी है तो कामिल नहीं है। तो मैंने कहा ये गुमराह आदमी है, इससे बहस करना जरूरी नहीं। मैं खामोशी से चला आया। वैज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा, कुरान कहता है सलामती से एक तरफ हो जाओ। सारे अंबिया की मेहनत, सारे आले रसूल की और सारे असहाबे रसूल की और सारी विलायत की मेहनत, औलिया की मेहनत, लोगों की पहली नजर अल्लाह पे जाए। मेरा अल्लाह जो खुश होता है, मेरा अल्लाह जो खुश होता है। इमाम यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह के पास एक औरत आई बापर्दा, कहने लगे हजरत अगर आप मेरा हुस्न और जमाल देख लें तो आप ही बेहोश हो जाएं, मेरे शोहर को कहें ये मुझ जैसे हसीन को बात और किसी और की तरफ देखता है। इमाम साहब को खुद विशी आ गई, लोगों ने कहा अभी हसीना का नाम सुना है और ये बेहोश हो गए हैं। होश में उठे, फरमाया बस अल्लाह नजर आए, यही मेरा अल्लाह बंदों से कहता है, मेरा अल्लाह बंदों से कहता है, ये मेरा बंदो मुझसे बड़ा कोई है कायनात में हसीन और मुश्किल कुशा और हाजत रवा, जरूरतों को पूरा करने वाला, मोहताजों को मुझे छोड़ के तो देखता कहां है। और यही बिखरा हुआ, उलझा हुआ, बिछड़ा हुआ और गुमराह बंदा जब अल्लाह के बारगाह में आता है, अल्लाह पाक फरमाते हैं मैं चल के जाता हूं और इसका इस्तिक़बाल करता हूं। और फिर यही बंदा जब अल्लाह को छोड़ के जाता है, हदीस में यहां तक आता है मेरा अल्लाह उस बंदे के पीछे जाता है, मेरे बंदे मुझे छोड़ के जा रहा, अय्युल मफर कल्ला ला वज़र इला रब्बिका यौमा इज़्निल मुस्तक़र, मुझे छोड़ के जा रहा, आखिर आना तो मेरे ही पास है, वो कहां छोड़ के जा रहा, कहां जाओगे मुझे छोड़कर। मैं ये पूछ पूछ के थक गया, वो जवाब मुझको ना दे सका, वो तो खुद ही एक सवाल था। मेरा अल्लाह पूछता है कहां जाओगे मुझे छोड़। हर पल में अपने आप को, मैं भी आप भी अपने आप को आजमाते रहे कि मेरी पहली नजर कहां जाती है, मेरी पहली नजर, और इसकी जिंदगी में मशक करते रहे। एक था उस्ताद मुश्ताक चक्री, एक उस्ताद आशिक फराडिया था, इतने फ्रॉड किए, आशिक कहें तो पता नहीं चलता था, कहे उस्ताद आशिक है, कहते कौन, फराडिया, अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। एक उस्ताद मुश्ताक चक्री था,
چکر بازی کرتے کرتے چکری کرتا تھا. اچھا وہ کیا کرتا تھا؟ ایسے چائے سامنے پڑی ہے، چائے بیٹھ کے سن ہو جاتا تھا. استاد جی استاد جی استاد جی، چپ بیٹھا ہو. بڑی دیر کے بعد ٹھنڈا سانس لے کے پھر چائے کا ایک گھونٹ، ٹھنڈی ہو گئی تھی، شہر نے گھونٹ پی لیا. اس نے کہا جی کیا ہوا؟ اس نے کہا بس میرے سامنے آ کے نا اللہ کھڑا ہو گیا. اللہ نے کہا چائے نہیں پینی. میں نے نہیں پینی. پھر تمہیں کچھ نظر نہیں آتا تم اندھے ہو. اس نے کہا استاد جی کیا پرزا 1 نمبر اتار کے 2 نمبر لگا رہے ہوتے ہیں، اس کو کرنا چاہیے نہیں ہوتا. میں نے اس دن ٹاؤن شپ میں عشاء کی نماز پڑھی. ٹاؤن شپ میں نماز پڑھی. میرے سامنے نماز میں ایک بندہ تھا، اس نے ماسک لگایا ہوا تھا اور ننگے سر نماز پڑھ رہا تھا. بہت ٹانگیں کھلی بہت ٹانگیں چوڑی کر کے ننگے سر نماز پڑھ رہا. نماز پڑھنے کے بعد میں نے محبت سے اسے عرض کیا، انگریز نے کہا ہے تو نے چہرہ ڈھانک لیا ہے، نبی نے کہا ہے ساری نہیں ڈھانکا. انگریز نے کہا پیار سے کہا. میں کہا لڑ پڑے گا. پھر کیا کرتا؟ میں نے اسے محبت سے کہا. میں نے کہا انگریز نے کہا ہے تو نے چہرہ ڈھانک لیا ہے، کبھی والے نبی نے فرمایا تو نے چہرہ سر نہیں ڈھانکا. مجھ سے کہنے لگا غلطی ہو گئی. میں خاموش ہوں. پہلی نظر کہاں جاتی ہے؟ یہ راز ولایت ہے. یہ سارے صحابہ نے، اولیاء نے، آل رسول اور حضرت علی کرم اللہ وجل کریم نے یہ زندگی کا سبق دیا ہے. اور آپ یاد رکھیے گا، جب بھی آپ دعا کرتے ہیں، پانی کی، کھانے کی، بیت الخلا کی، اٹھنے کی، بیٹھنے کی، سلام کرتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، وضو کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، اب سمجھ لیں آپ کی نظر اللہ پہ چلی گئی ہے. اللہ پہ گئی ہے تو اللہ اس کے حبیب کے ورد زبان کیا ہے؟ اللہ کا ورد قرآن ہے، اس کا حبیب کا ورد دعائیں اور حدیث ہے. اللہ پہ گئی ہے تو اللہ اس کے حبیب کا ورد زبان کیا ہے؟ اور آپ اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھیں کہ آپ کی پہلی نظر اللہ پہ چلی گئی ہے. ہاں، کتنی بڑی سعادت ہے، کتنی بڑی سعادت ہے کہ آپ کی نظر اللہ پہ چلی گئی. اب پھر آپ اپنی قیمت دیکھیں کیسے ہے. ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ہمارے یہاں تبرکات ہیں. اس نے کہا یہ ریاض الجنہ کا قالین ہے، یا اصحاب صفہ کا ہمارے پاس پورا قالین پڑا ہے. ایک چبوترا ہے جس میں وہ قالین بچتا ہے، پھر پرانا ہو جاتا ہے تو بدل لیتے ہیں. آپ ان تبرکات کو عظمت کی نظر سے دیکھتے ہیں، روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں. یہ تبرکات اللہ اس کے حبیب کے نام کی برکت سے تبرکات بنے ہیں. غور سے سمجھیں، یاد رکھیں. ہاں، میرے اللہ کا نام لیا گیا، اس کے حبیب کا نام لیا گیا، اللہ اس حبیب کے نام کی تسبیحیں پڑھی گئی اور اللہ رسول حبیب کے نام کے آنسو گرائے گئے. میرے کملی والے کی محبتیں یہ تبرکات بن گئے. اچھا، وہی کپڑا، وہی قالین، وہی کپڑا ہوتا ہے جو کعبہ کا غلاف ہے. وہی کپڑا ہے جو میرے حضور کے روزے کے اندر جالیوں کے اندر ایک گنبد ہے، اس کا غلاف ہے جس پہ 70,000 فرشتہ فجر سے لے کر عصر تک درود پڑھتا ہے، سلام پڑھتا ہے، اور پھر 70,000 فرشتہ عصر سے لے کر فجر تک. اور آج جس 70,000 فرشتے کی ڈیوٹی باری آئی ہے قیامت تک، پھر صلاۃ والسلام میرے آقا کے روزے میں پھر باری نہیں آئی. اس غلاف مبارک کی کیا برکت ہوگی، اس غلاف کا کیا کمال اور کیا برکات ہوں. وہ تو کپڑا ہے، لیکن ہمارے لیے تو آخری درجے کا متبرک اور مبارک اور مقدس اور مطہر اور منور. بالکل اسی طرح جب بندے کی نظر اللہ پہ اٹھنا شروع ہو جاتی ہے اور اللہ کے لیے جھکنا شروع ہو جاتی ہے، بندے کی نظر، میرے اللہ کے ہاں بھی اس بندے کا ایسے اکرام ہوتا ہے، اور فرشتوں کے ہاں بھی اس بندے کا ایسے اکرام ہوتا ہے، اور اللہ کے نیک بندوں کے ہاں ایسے اکرام ہوتا ہے، ایسے احترام ہوتا ہے جس طرح میرے آپ کے ہاں ان چیزوں کا اکرام ہے. آپ وہ مبارک مجمع ہے، آپ وہ خوش قسمت لوگوں کا مجمع ہے جس کی نظر اللہ پہ اٹھ رہی ہے، اور جس کی نظر اللہ کے لیے جھک رہی ہے. اور جس میں کوئی پریشانی آئے اور مصیبت آئے اور دکھ آئے اور تکلیف آئے، اور وہ فوراً کہتے ہیں کہ اللہ تیرے نام کی برکت سے سب کچھ ہوا ہے، تجھ سے ہی ہوا ہے اللہ. اس کی نظر اللہ کے لیے اٹھی، اس کی نظر اللہ کے لیے گئی. اللہ کہتا ہے واہ میرا بندہ واہ، اتنا مجھ سے محبت کرتا ہے. مصیبت تو میں نے دی تھی اور جان بوجھ کے دی تھی، مصیبت تو میں نے دی تھی اور جان بوجھ کے دی تھی. میں ادھر ایک مسجد میں گیا، نماز جا رہی تھی، میرا پاؤں پھسلا اور پتھر پھنسا، گرا نہیں. میں نے کہا جماعت رکعت نکل جائے گی، گرا نہیں، ٹانگ پہ صرف جھٹکا لگا اور میں نماز میں شامل ہو گیا. میں نے بیٹھ کے نماز پڑھی اور اس کے بعد اس کی شان کریمی کا بہت شکر ادا کرتا رہا کہ اللہ گرا دیتا، زخمی ہو جاتا، کوئی ہڈی ٹوٹ جاتی یا چوٹیں لگ جاتی
تو یا اللہ کچھ معذوری ہو جاتی، تکلیف ہو جاتی، اے اللہ تو نے کتنا کرم کیا، لگتا ہے میری کوئی نظر تجھ سے ہٹی تھی، اگر نہیں ہٹی تو امتحان لینا چاہتا تھا۔ مولا میں آزمائش کے قابل نہیں ہوں، عافیت کے قابل ہوں، آزمائش کے قابل نہیں ہوں، عافیت کے قابل ہوں۔ کس کے قابل ہوں؟ حضرت مرزا مظہر جامی جانا رحمت اللہ علیہ نے ایک دفعہ اللہ جل شانہ سے عرض کیا کہ یا اللہ تھوڑی سی آزمائشیں دیں، اتنی دینا جتنی میں سہ سکوں، کہ آزمائشوں میں جو روحانی منزلیں طے ہوتی ہیں وہ آسائشوں میں نہیں ہوتی۔ آسائشیں کہتے ہیں سہولتیں، آسائشیں کہتے ہیں سہولت، اللہ وہ آسائشوں میں نہیں ہوتی۔ یا اللہ کوئی آزمائش دے، آواز آئی میرے بندے آزمائش نہیں سہ سکے گا، اب اگر آزمائش مانگ لیا تو تجھے آزمائش دیتا ہوں۔ اللہ نے بیوی کی شکل میں آزمائش دے دی، او ہو ساری عمر اس اللہ کی بندی نے بے عزت کیا اور پریشان کیا ساری عمر، اور یہ صبر کرتے رہے۔ شیخ ابو الحسن فرقانی رحمۃ اللہ علیہ محمود غزنوی کے مرشد، سلطان محمود غزنوی کے مرشد، ان کے گھر میں ایک بندہ گیا حضرت سے ملنے کے لیے، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے بیوی نے کہا کون حضرت؟ تیری بھی ایسی کی تیسی، تیری حضرت کی بھی ایسی کی تیسی، پتہ نہیں کیا کچھ کہا، پتہ نہیں کیا کچھ کہا۔ وہ کہنے لگا کہ ان کی تبلیغ گھر میں تو چل نہیں سکی، مجھ پہ کیا چلے گی؟ گھر میں بیوی پہ تو چل نہیں سکی، ان کی تبلیغ مجھ پہ کیا چلے گی؟ وہ جو ہے نا بدگمان شک و شبہ میں واپس جا رہے، دیکھا تو سامنے شیخ آ رہے تھے شیر کے اوپر لکڑیاں لادے ہوئے، اور شیر کو پاؤں سے پکڑے ہوئے، جنگل سے نا لکڑیاں کاٹ کے لا رہے ہیں۔ تو اس نے اشارہ کیا، ٹھہر گئے، انہوں نے کہا ایک وہ شیر نہیں ہے، یہ شیر ہے، یہ کیا منظر ہے؟ وہ شیر نہیں میں نے کہا ہے، اس نے نہیں کہا، انہوں نے کہا ایک وہ شیر نہیں ہے، ایک یہ شیر ہے، یہ منظر کیا ہے؟ اللہ اسی کے برداشت میں یہ ولایت ملی، اللہ نے مسلط کر دی میرے اوپر۔ ایک درویش تھے حکیم الامت کہتے تھے، وہ کہتے تھے درویشوں کی بیویاں 1.5 خصم ہوتی ہیں، 1.5 خصم، خصم کہتے ہیں شوہر کو، ایک شوہر اور دوسرا آدھا اور، درویشوں کی بیویاں کیا ہوتی ہیں؟ 1.5 خصم ہوتی ہیں۔ ہماری نظر اگر اٹھ گئی اللہ پہ، بس ولایت کے رستے ہی طے ہیں۔ اب سے موت کا انتظار ہے، زندگی کی آزمائشیں، کبھی عروج، کبھی زوال، کبھی خوشی، کبھی غم، کبھی فقر، کبھی غربت، کبھی یہ آتے رہیں گے، اور نظر اللہ دے رہے گا۔ بس یوں آنکھ بند ہوئی اور یوں ایسے آئیں گے فرشتے، اور کون فرشتے؟ جو بڑی بڑی اولیاء ہستیوں کی روح کا استقبال کرنے آئے تھے، وہی فرشتے آئے، چل بابا چل۔ ہماری تو نظر اللہ پہ اٹھے، نظر اللہ کی ذات عالی پہ اٹھے۔ غربت ہے، تنگدستی ہے، فقر ہے، بیماری ہے، تکلیف ہے، مشکل ہے، پریشانی ہے، زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہے، نظر اللہ پہ اٹھے۔ بس یہ جو آپ وظیفہ کرتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں، زندگی میں آپ جو عمل کرتے ہیں زندگی میں، یہ زندگی میں عمل میں یہ ساری تسبیح، سارا وظیفہ صرف اور صرف اللہ کی نظروں میں آنے کے لیے ہے، میں اللہ کی نظروں میں آ جاؤں۔ مجھے ایک سرکاری ملازم نے ایک بات کہی، اس نے کہا میری ایک جگہ تبادلہ ہو گیا، میں نے تبادلہ رکوانے کی بڑی کوشش کی، تبادلہ رک جائے، ہو گیا۔ میں نے وہاں جا کے پوچھا کہ اس علاقے میں یعنی اس محکمے میں یہاں کا کنگ کون ہے؟ محکمے کا کنگ ہوتا ہے، بعض اوقات چھوٹا کلرک ہوتا ہے، بعض اوقات بڑا ہوتا ہے جو سب کو چلاتا ہے۔ میں نے کہا کنگ کون ہے؟ اس نے کہا فلاں ہے۔ میں سلام کرنے گیا، حالانکہ میں اس کا سینئر تھا لیکن وہ کنگ تھا۔ سلام کرنے گیا تو میں نے حال احوال پوچھا تو کہنے لگے میں مصروف ہوں، بیٹے کی شادی ہے۔ میں سر مجھے خدمت دے دیں۔ کہنے لگے نہیں آپ نہیں کر سکیں گے۔ میں جا کے بیٹے کی شادی کی خدمت میں نے جو انتظام کیا، وہ جب بھی آئے تو دیکھے تو آگے سے میں نظر آؤں انتظامات میں، رات ساری آئے، 2 راتیں گزر گئی، 3 راتیں گزر گئی، تھوڑا سا دن کو ایسے میں نے بس ٹیک لگا کے انگلیاں اس کی سارے انتظامات میں، حتیٰ کہ میں اس کی نظروں میں آ گیا اور ایسے کہہ کے لگایا اور ایسے ہاتھ مارا، مجھے کہا کہ اس کی نظروں میں آ گیا۔ بس اس کے بعد کہا کہ میں نے جو وہاں عیش کی وہ حلال حرام کے جو بھی عیش تھے، مغربی پاکستان، پورا پاکستان وہ بھی ایسے کرتا تھا نا۔ وہ واقعہ ایک دفعہ میں نے سنایا تھا، پھر دوہرا دیتا ہوں۔ پورے پاکستان کا آئی جی تھا، پورے پاکستان عنایت علی شاہ، تو گاڑی میں جا رہا تھا، کون گاڑیاں ہوتی تھی، ایک تھانے دار تھا، اس نے کچھ مرغی، دیسی گھی، وہ ہدیے وغیرہ لیے ہوئے تھے، اس نے گاڑی کو ہاتھ دیا، گاڑی رک گئی، کوئی سرکاری نمبر پلیٹ کچھ نہیں تھا۔